يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 20 کا لفظی بامحاورہ ترجمہ اور تشریح کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ یکادو کا مطلب قریب، کسی چیز کا بالکل قریب آ جانا، اچانک پہنچ جانا، اس کو ہم عربی کے اندر قاد کہتے ہیں۔ یکاد البرقو یعنی قریب ہے کہ بجلی، یخطفو، خطف کا مطلب اچک لینا، لے جانا اچانک سے۔ یخطفو وہ اچک لے کیا؟ ابصارہم ان کی بصارت کو، ان کی آنکھوں کی روشنی کو۔ کلما کا مطلب دوستو جب، اضاء ضیاء سے یعنی روشنی، لہم ان کے لیے روشنی ہو جائے، لہم ان کے لیے، ان کے سامنے، مشو کا مطلب چلنا۔ اس کا مطلب عربی کے اندر جب ہم کسی کو کہتے ہیں آؤ چلیں تو ہم کہتے ہیں امشی، مشو چلنا، فی ہی اس کے اندر، فی کا مطلب میں، ہی یعنی اس روشنی کے لیے استعمال کیا گیا۔ وَإِذَا اور جب، وہ کا مطلب اور، اذا کا مطلب جب، اظلم ظلم، تاریکی، گمراہی، لیکن یہاں پر مراد ہے تاریکی، اندھیرا، علیہم ان کے اوپر آ جائے، علی پر، ہم ان کے اوپر آ جائے، قامو کا مطلب کھڑے ہو جانا، قیام کر لینا۔ ولو شاء اللہ، ولو کا مطلب اور اگر، وہ کا مطلب اور، لو کا مطلب اگر۔ انگلش میں اس کو ہم if کے برابر اور اردو میں اگر کے برابر کہتے ہیں۔ شاء کا مطلب مرضی۔ کس کی مرضی دوستو؟ اللہ کی مرضی۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ کی مرضی ہوتی، لذہب کا مطلب چلنا، جانا، لیکن یہاں پر مراد ہے چھین لینا۔ بسمعہم، سماعت کو، ہم ان کی، وابصار اور بصر کو یعنی بصارت کو، کن کی؟ ہم ان کی۔ ان اللہ، ان کا مطلب بے شک، اللہ، علی پر، کلی تمام، شیئن کا مطلب چیز، قدیر قادر۔ اب اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں دوستو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے، کلما جب، اضاء لہم ان کے لیے روشنی ہو جائے، مشو فیہ وہ چلتے ہیں اس کے اندر، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب تاریکی ہو جائے، علیہم ان کے لیے، قاموا تو وہ کھڑے ہو جائیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ کی مرضی ہوتی، لَذَهَبَ تو وہ چھین لیتے، لے جاتے، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو۔ ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر تمام چیزوں کے اوپر قادر ہیں۔ آیت نمبر 20 آخری آیت ہے جو کہ 6 سے شروع ہو کر 20 تک ان منافقوں کی تمام کوالٹیز کو شو کر رہی ہے۔ یہ آیت انہی آیتوں کا تسلسل ہے
یہ بالکل اگر آپ غور کریں تو 16 اور 17 جو آیات ہیں انہی کا یہ کرکس ہے، انہی کا یہ مجموعہ ہے، بلکہ آپ سمجھ لیں انہی کی تفصیل ہے یہ، جو کہ مسلسل آگے بڑھتے ہوئے اب اپنے اختتام کی طرف چل رہی ہے۔ یقاد البرق یعنی اچانک آ جانا، قریب آ جانا۔ کس کا آ جانا قریب دوستو؟ برق کا قریب آ جانا اچانک۔ ان منافقوں کے لیے یہ پھر وہی مثال کہ ان کے لیے یقاد البرق ایسے ہے جیسے یہ جو برق ہے، یہ جو ایمان کی روشنی، لیکن یہ برق ڈیفینیٹلی اپنے کچھ تقاضے رکھتی ہے۔ کوئی بھی انسان بغیر آزمائش کے تو امتحان کے اندر جا ہی نہیں سکتا۔ ہم کیسے بغیر تیاری کیے ہوئے، ہم مڈ نائٹ آئل برن کیے بغیر، یعنی محنت کیے بغیر ہم کیسے امتحان کے اندر اچھے نمبر لے سکتے ہیں؟ جیسے ہم پہلے بیان کر چکے کہ مومنین کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے تو اپنے آپ کو ثابت کر دیا، لیکن ہچکچاہٹ کے اندر دو راہے کے اوپر کون کھڑے ہیں؟ یہ منافق۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایمان کے رستے کے اوپر چلیں یا کفار کے ساتھ اس کفر کے رستے کے اوپر چلیں۔ اب ان کی سچویشن یہ ہو رہی ہے کہ جدھر کا پلڑا یہ بھاری دیکھتے ہیں یہ ادھر کی طرف ہی ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ رولنگ سٹونز بن چکے ہوئے ہیں، اور رولنگ سٹونز کے بارے میں آپ جانتے ہیں گیدرز نو موس، ان کے بدلے میں کچھ آتا ہی نہیں ہے دوستو۔ لہٰذا یہ تھالی کے بینگن کی طرح کبھی پلڑے کے اندر ادھر لڑک جاتے ہیں اور کبھی ادھر لڑک جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہم سے ایمان کے بدلے میں تقاضا کرتے ہیں کہ ہم جم جائیں، ہم اس کے راستے کے اوپر لڑکھڑائیں نہ۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی آزمائش آئے اور ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول کا رستہ چھوڑ کر اور اس فائدے والے راستے کے اوپر چلے جائیں جو کہ بالکل ہی تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور ہم اسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ فائدے والا رستہ ہے۔ اگر اللہ چاہتے دوستو، اگر اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں اگر میں چاہتا تو میں ان سے زبردستی ان کو مسلم بنا دیتا، ان سے اسلام قبول کروا لیتا، لیکن یہ تو اللہ کے فلسفے کے ہے ہی خلاف۔ اللہ تو اگر زبردستی کر لیتے تو پھر وہ جو اختیار ہے اور اس کی آزمائش کا تو تصور ہی ختم ہو جاتا۔ اگر ہم اپنے کسی بچے کو کہتے ہیں بیٹا آپ یہ والا مضمون جو اس کی پسند ہے وہ نہ رکھو، اور یہ والا مضمون اس کے اوپر زبردستی کرتے ہیں وہ مضمون رکھوانے کے لیے، اور اگر وہ اس کے اندر وہ فیل ہو جاتا ہے تو پروف آف برڈن تو پیرنٹس کے اوپر آئے گا نا۔ لیکن اگر وہی بچہ وہ کہتے ہیں اپنے ماں باپ کی مخالفت کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ مضمون رکھنا چاہتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی اس تمام آزمائش کے اندر، اس ٹیسٹ کے اندر اس کا پاس ہونا اس کا پروف آف برڈن ہے۔ اب اگر اللہ خود اپنی ہی مرضی اختیار کر لیتے تو پھر وہ اختیار کا تو آپشن ہی ختم ہو جاتا جس کے لیے ہم سے پوچھا جانا ہے۔ اب ان کو چھوڑ دیا گیا، ذرا سی بھی انٹرفیئرنس نہیں ہے، اپنی مرضی کرو، جیسے تم چاہتے ہو، ایمان کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہو کرو، کفر کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن جواب دہی تمہیں دینی پڑے گی کیونکہ تم میرے ساتھ عہد کر چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم کو جب میں نے روح کی شکل کے اندر پیدا کیا اور تم سے سوال کیا الست بربکم، تمہارا رب ہے کون، تو تم سب نے اقرار کیا تھا کہ یا پروردگار آپ ہیں ہمارے رب، اور اگر تم اب اس عہد کو توڑتے ہو you have to be responsible for that، تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کی قدرت کے بارے میں تو کوئی شک نہیں، لہٰذا اللہ کی یہ بھی قدرت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کے اوپر یہ قدرت رکھی ہوئی ہے کہ وہ ان کو اختیار دے کر چھوڑے، ورنہ تو جو یہ مکاریاں، یہ جو چلاکیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، اللہ تو ان کو فنا کر دیتے۔ اب دیکھیں نا عبداللہ ابن ابی کیسا منافق تھا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو سب سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا، یہ کہتا تھا اے لوگوں خاموش ہو جاؤ، مت سنو، مت بولو، سنو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے سچے نبی ہیں۔ لیکن حرکات آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی کیا تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس منافقت سے، اور دوستو یہ تمام نشانیاں جو 6 سے لے کر 20 تک کی چلی یہ منافقین کے بارے میں ہیں، ان تمام کوالٹیز سے،
ان تمام نشانیوں سے اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان کے اندر رکھیں، ہمیں بچا کے رکھیں اور ہمیں نیک اور مومنوں والا رستہ نصیب عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي